بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 1 نومبر سن 1902۔ عصر کی نماز سے پیشتر حضرت اقدس نے مجلس فرمائی۔ سید محمد سرور شاہ صاحب اور عبداللہ صاحب کشمیری جو کہ موضع مد میں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تھے بخیر و عافیت واپس آئے اور حضرت اقدس سے نیاز حاصل کیا اور وہاں کے جلسہ مباحثہ کی تفصیل سنانے لگے۔ حضرت اقدس نے اختصاراً ان تمام باتوں کا اعادہ فرمایا جو کہ آپ نے سیر میں فرمائی تھیں کہ مباحثہ میں ہماری جماعت کو کیا پہلو اختیار کرنا چاہیے، اور پھر تمام کیفیت مباحثہ سننے کے لیے شام کا وقت مقرر ہوا۔ نماز مغرب کے بعد حضرت اقدس نے جلوس فرماتے ہی حکم صادر فرمایا کہ مباحثہ مت کی کاروائی سنائی جائے۔ چنانچہ عبداللہ کشمیری صاحب سنانے لگے۔ سب سے اول حضرت اقدس کو اس پر کمال افسوس ہوا کہ فریقین نے صرف 20 منٹ اپنے اپنے دعوی کے متعلق دلائل لکھنے کے لیے قبول کیے۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں ہرگز مباحثہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو ایک قسم کا خون کرنا ہے۔ جب ہم مدعی ہیں تو ہمیں اپنے دعوی کے دلائل کے واسطے تفصیل کی ضرورت ہے جو کہ وقت چاہتی ہے، اور جب دلائل لکھے جاتے ہیں تو توجہ ہوتی ہے، اس میں فیضان الہی ہوتا ہے۔ اس کا ہم کیا وقت مقرر کر سکتے ہیں کہ کب تک ہو؟ غرضے کہ حضرت اقدس نے اس بات کو بالکل ناپسند فرمایا کہ وقت میں کیوں تنگی اختیار کی گئی۔ پھر عبداللہ صاحب کشمیری نے وہ تمام تاریریں پڑھ کر سنائیں۔ روایات سننے کے بعد حضرت اقدس پھر انہیں امور کا بار بار اعادہ فرماتے رہے جو کہ سیر میں مناظرہ اور مباحثہ کے متعلق فرمائے تھے، تاکہ سامعین کے ذہن نشین وہ باتیں ہو جائیں۔ 2 نومبر سن 1902 بوقت سیر حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لیے تشریف لائے اور آتے ہی پھر اسی مناظرہ مد کے متعلق حضور نے گفتگو شروع فرمائی۔ چنانچہ فرمایا، آج کل ان مولویوں کا دستور ہے کہ 40-50 جھوٹ ایک دفعہ ہی بیان کر دیتے ہیں۔ اب ان کا فیصلہ 3-4 منٹ میں دوسرا فریق کس طرح کرے؟ پادریوں کا بھی یہی طریق ہے کہ ایک دم اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ طریق اختیار کرنا چاہیے کہ ایک اعتراض چن لیں اور اول اس پر فیصلہ کر کے پھر آگے چلیں اور دوسرا اعتراض لے لیں۔ اول قواعد مقرر کیے جائیں، یہ امر بھی دیکھا جائے کہ منہاج نبوت کو دوسرا فریق مانتا ہے یا نہیں۔ اس نے یعنی مولوی ثناء اللہ نے بار بار عبداللہ آدم کی پیشگوئی کا تکرار کیا کہ وہ پوری نہ ہوئی۔ اگر منہاج نبوت کا فیصلہ اولن کا لیا جاتا تو اس طرح کا دھوکہ وہ کب دے سکتا تھا؟ یونس نبی کی پیشگوئی موجود تھی، اس میں کوئی شرط بھی نہ تھی، اور در منصور میں بھی حدیث ہے کہ یونس نے کہا لن ارجع کذابا، یعنی میں جھوٹا کہلا کر واپس نہ جاؤں گا۔ دیکھو اس میں کوئی شرط نہ تھی۔ وعید میں خدا تعالیٰ کو حق لازم نہیں آتا کہ ضرور عذاب نازل کرے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب بلا آتی ہے تو صدقہ خیرات کرنے سے ٹل جاتی ہے۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ ایسی بلا کا قبل از وقت بیان نہیں ہوتا، نہ اس کی کوئی پیشگوئی ہوتی ہے، اور پیشگوئی میں بلا کا قبل از وقت بیان کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال وہ بھی خدا تعالیٰ کے علم میں تو قبل از وقت ہی ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں بار بار ذکر ہے کہ ہم نے فلاں قوم کی ہلاکت کا ارادہ کیا، مگر جب انہوں نے توبہ کی تو پھر عذاب ہلاکت ٹل گیا۔ تورات میں بھی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بار بار عذاب ٹلتا رہا۔ وعید میں تخلف جائز ہے۔ اہل کتاب کا کوئی ایسا فرقہ نہیں جو اسے نہ مانتا ہو۔ ہندو بھی مانتے ہیں کہ صدقے سے بلا ٹل جاتی ہے، جب ٹل گئی تو پیشگوئی بدل گئی۔ قرآن مجید میں بھی ہے یصبکم بعض الذی یعدکم، سورہ المومن آیت 29، یعنی عذابی پیشگوئیوں کا بعض حصہ تو پورا ہوگا اور بعض بوجہ توبہ استغفار ٹل جائے گا۔ فرمایا منہاج نبوت کو دیکھا جائے تو صریح نظر آتا ہے کہ انبیاء سے اجتہادوں میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ابھی نہیں مرو گے کہ میں واپس آ جاؤں گا، تو یہ ان کا اجتہاد تھا، مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کے آنے سے یہ مراد نہ تھی بلکہ دوسرے کا آنا مراد تھا، اور ممکن ہے کہ الیاس کا بھی یہ خیال ہو کہ میں ہی واپس آؤں گا۔ اسی طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا سفر کیا تو حضرت عمر کو ابتلا آیا۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد اس طرف دلالت کرتا تھا کہ ہم فتح کر لیں گے،
مگر وہ اجتہاد صحیح نہ نکلا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں نے سمجھا تھا کہ ہجرت یمامہ کی طرف ہوگی، مگر یہ بات درست نہ نکلی، کیونکہ یہ آپ کا اپنا اجتہاد تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ پر لازم نہ تھا کہ ہر ایک باریک امر آپ کو بتلا دے۔ بس بحث مباحثہ میں اول مخالف سے منہاج نبوت کو قبول کروا کر اس پر دستخط کروا لینے چاہیے۔ پھر آتم والی پیش گوئی کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا وہاں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے، یہ تو نہیں لکھا کہ بشرطے کے مسلمان ہو جاوے۔ اس سے پہلے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال لکھ چکا تھا، اور یہی وجہ مباحثے کی تھی۔ پھر جب میں نے پیشگوئی سنائی تو اس نے اسی وقت کانوں پر ہاتھ دھرے اور کہا کہ توبہ توبہ، میں تو دجال نہیں کہتا۔ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ صرف عیسائی ہونا یا بت پرست ہونا اس امر کا موجب نہیں ہوتا کہ دنیا میں عذاب آوے۔ ایسے عذابوں اور کے لیے تو قیامت کا دن مقرر ہے۔ عذاب ہمیشہ شوخیوں پر آتا ہے۔ اگر ابو جہل وغیرہ شرطیں نہ کرتے تو عذاب نازل نہ ہوتا۔ میرا باطل مذہب پر پابندی ہونے پر نہ کوئی عذاب آتا ہے نہ کوئی پیش گوئی۔ ہمیشہ زیادہ شوخیوں پر پیش گوئیاں آتی ہیں۔ یہود کو مغضوب علیہم اس لیے کہا کہ انہوں نے شوخیاں کیں، گستاخیاں کیں اور ان پر غضب وارد ہوا، لیکن ضالین کو مغضوب علیہم نہ کہا، حالانکہ آخرت میں تو عذاب یہود کو بھی ہونا ہے اور نصارہ کو بھی، مگر چونکہ انہوں نے شوخی نہ کی اس لیے دنیا میں ان پر غضب نازل نہیں ہوا۔ انسان کیسے ہی بت پرست یا انسان پرست کیوں نہ ہو، مگر جب تک شرارت نہ کرے عذاب نہیں آتا۔ اگر ان باتوں پر بھی عذاب دنیا ہی میں آ جائے تو پھر قیامت کو کیا ہوگا؟ یہودیوں پر عذاب اسی لیے آئے کہ انہوں نے پیغمبروں کو دکھ دیے، ان کے قتل کے منصوبے کیے، ان کی گستاخیاں کی۔ کافروں کے لیے اصل زندان تو قیامت ہی ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں کیوں عذاب آتا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ شوخیوں کی وجہ سے آتا ہے۔ فرمایا عوام الناس سے ہمیشہ موٹی موٹی باتیں کرنی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے جو معجزات نبوت کے جز رکھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام فائدہ اٹھائیں، کیونکہ خواص کے لیے معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے لیے تو حقائق اور معارف ہی کافی ہیں۔ عوام کو چونکہ یہ معرفت نہیں ہوتی اس لیے ان کے خوش کرنے کو معجزات رکھے گئے ہیں۔ نماز عصر کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود نے الحکم اور البدر کے ایڈیٹروں کو بلا کر تاکید فرمائی کہ وہ مضامین قلم بند کرنے میں ہمیشہ محتاط رہا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ غلطی سے کوئی بات غلط پیرے میں درج ہو جاوے یا کسی الہام کے الفاظ غلط شائع ہوں تو اس سے معترض لوگ دلیل پکڑیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مضامین مولوی محمد علی صاحب ایم اے کو دکھا لیا کریں، اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے اور تمام لوگ بھی غلطیوں سے بچتے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد حسب دستور جلوس فرما کر مباحثہ موت کے حسن خوبوں پر حضور نے تذکرہ فرمایا کہ یہ مولوی لوگ عوام کو بھڑکانے کے واسطے عجیب عجیب ہیلے کرتے ہیں اور حق رسی سے ان کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولد و زنا میں حیا کا مادہ نہیں ہوتا، اس لیے خدا تعالیٰ نے نکاح کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ 2 نومبر 1902 صبح کی سیر اس امر کا تذکرہ تھا کہ بعض نادان ملاں جب ہر طرح مقابلہ سے عاجز آ جاتے ہیں اور ان پر اتمام حجت کے لیے کہا جاتا ہے کہ فصیح بلیغ عربی نویسے میں مقابلہ کر لو، تو یہ کہہ کر پیچھا چھڑاتے ہیں کہ ان کتابوں میں غلطی ہیں۔ اس پر حضور نے فرمایا غلطیاں نکالنے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں تو یہ امر بجائے خود تنقید طلب ہے کہ جو غلطی انہوں نے نکالی ہے خود ان کی اپنی غلطی تو نہیں۔ مولوی محمد حسین صاحب نے جب عجبت لامری پر اعتراض کیا تھا کہ صلہ لام نہیں بلکہ من آتا ہے تو اسے کیسا شرمندہ ہونا پڑا؟ بالمقابل لکھ کر تو بتائیں۔ دعوت تو بالمقابل لکھنے کی ہے نہ غلطیاں نکالنے کی، اور پھر ایسی حالت میں یہ بہانہ کب چل سکتا ہے جب نکالی ہوئی غلطیوں میں خود ان کی غلطیاں ہوں۔ 3 نومبر 1902 بوقت سیر حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لیے تشریف لائے اور سیر کے دوران میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ مباحثات میں ہمیشہ یہ امر مد نظر رکھنا چاہیے کہ فریق مخالف اپنی روبہ بازی سے سامعین کو دھوکہ نہ دے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامعین کے باطل عقائد کے موافق یہ لوگ ہماری طرف سے ایسی باتیں ان کو سناتے ہیں جن سے وہ لوگ مان بھڑک جاویں اور برنگیختہ ہو جاویں۔ ایسی صورت میں پھر خواہ ان کے آگے کچھ ہی کہو وہ لوگ ایک نہیں سنتے، جیسے مولوی صاحب نے کل اپنا ذکر سنایا تھا۔
پھر طریقے بحث کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بلاغت کا کمال یہ بھی ہے کہ ایک بات جو دوسرے کے دل تک پہنچائی جائے، ورنہ ایک بات دوسرے کے دل تک پہنچائی جائے، ورنہ اگر کوئی کلام اس قابل ہو کہ آب زر سے لکھا جائے مگر متکلم اسے سمجھ نہیں سکتا تو پھر وہ فصیح نہیں کہلائے گا۔ اس لیے کلام کرنے والے کو یہ تمام پہلو مد نظر رکھنے چاہیے۔ پھر فرمایا کافروں کے لیے درمیانی خوشی ہوتی ہے اور انجام کی خوشی متقیوں کے لیے ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ اگر چاہے تو ایک دم میں سب کا خاتمہ کر سکتا ہے، مگر وہ رونق چاہتا ہے۔ جب تک مکذب نہ ہوں تو پھر مصدق کی حقیقت کیا معلوم ہو سکتی ہے؟ مکذبوں کے ذریعہ ہی حقائق و معارف کھلتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت اور نصرت کا پتہ ملتا ہے۔ اگر ایک شخص کے دل میں ماں کی محبت ہے تو اس کا کسی کو علم نہ ہوگا، مگر جب کوئی اسے ماں کی گالی دے تو جھٹ اسے غصہ آ جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ ماں کی محبت اس کے دل میں ہے۔ فرمایا ان ہمارے مخالفوں کو غلطیاں نکالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جب تک وہ اپنا منصب عربی دانی ثابت نہ کریں تب تک ان کو غلطی نکالنے کا حق نہیں ہے۔ اعتراض کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اول زبان پر پورا احاطہ ہو۔ اگر ان لوگوں کو عربی زبان کا علم ہے تو ہم جو 10 سال سے رسالے لکھ کر مقابلے پر بلا رہے ہیں انہوں نے آج تک 10 سطریں ہی دکھائی ہوتی، ورنہ جہالت سے تکذیب کرنے سے کیا بنتا ہے؟ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ لوگ بالمقابل لکھ نہیں سکتے، ورنہ املا کرانا کیا مشکل امر ہے، مگر ہمارے مقابلے میں خدا تعالیٰ نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا ہے۔ فرمایا دل میں بات بٹھانے کے واسطے بھی ایک ڈھب ہوتا ہے، کیونکہ اب تلوار کی لڑائی تو ہے نہیں، زبانوں کی ہے، اس لیے زبان کی تلوار جب مارے تو اوچھی نہ مارے، ایسی خوب مارے کہ 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ میں نے بارہا ارادہ کیا ہے کہ یہ لوگ میرے زانوں بے زانوں بیٹھ کر عربی لکھیں، مگر دل فتویٰ دیتا ہے کہ یہ لوگ کبھی مقابلہ پر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے دلوں پر رعب پڑ گیا ہے۔ تو اب جب کہ شکار ہمارے نزدیک نہیں آتا تو ہمیں چاہیے کہ دور سے بذریعہ بندوق کے نشانہ بنائیں۔ زور کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے اور تھوڑی دیر مجلس فرمائی، موت کے مباحثہ کا ذکر ہوتا رہا۔ فرمایا در حقیقت تو ہم نے فتح پا لی ہے، صرف اتنی بات ہے کہ وہ دیہات کے لوگ تھے، ان کو ان باریک باتوں کی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے خوشبو آتی ہے کہ آخر کار فتح ہماری ہے۔ دسمبر کے آخر تک جو نشان ظاہر ہونے والے ہیں شاید یہ بھی ان میں سے ایک عظیم الشان نشان ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، جیسا کہ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، سورۃ قصص آیت 84۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 13 برس تک مکروہات ہی پہنچتے رہے۔ عصر کی نماز کے لیے حضور تشریف لائے تو اس وقت بھی مباحثہ موت کے متعلق ذکر فرماتے رہے۔ حضور نے فرمایا خدا تعالیٰ کے برگزیدوں کی یہ عجیب حالت ہوتی ہے کہ جب ایک بات کی طرف توجہ ہو جائے تو پھر رات دن اسی کی طرف توجہ رہتی ہے، گویا کہ بالکل اس میں مستغرق ہیں اور دنیا وما فیہا کی خبر نہیں۔